ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آج 21 رمضان ہے. آج ہی کے دن امیر المؤمنین امام المتقین باب مدینۃ العلم اشجع الاشجعین فاتح خیبر زوج سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا حسنین کریمین کے والد گرامی قدر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی ہیں. عام نیک بندہ ہو اس کا اگر ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ.
اور جب سید الصالحین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پر بھی رحمتیں نازل ہوں گی۔ میرے بڑے نواسے ہیں، ان کا نام ہے محمد اویس، لکھتے بھی رہتے ہیں، ازہر تخلص کرتے ہیں۔ آج صبح ہی میں نے جب فیس بک کھولی تو ان کی منقبت مولا مرتضیٰ کی شان میں نظر آئی لکھی ہوئی، تو میں نے اپنے پوتے محمد ابو بکر اکرم سے کہا یار اس کو ٹیب پر چڑھاؤ نا، تو میں آج آپ کو وہ سناتا ہوں۔ حالانکہ معمول نہیں میرا کہ تقریر کی ابتدا میں کوئی شعر وغیرہ پڑھنا، لیکن یہ بارگاہ مرتضیٰ میں نذرانہ عقیدت بچے نے پیش کیا ہے تو ہم بھی اس ثواب کے حصہ دار بنتے ہیں۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سرکار دو جہاں کے برادر ابو تراب، سرکار دو جہاں کے برادر ابو تراب، سرکار دو جہاں کے برادر ابو تراب، ہیں مومنوں کے سید و سردار ابو تراب، ہے مومنوں کے سید و سردار ابو تراب، بنت رسول پاک کے شوہر ابو تراب، یعنی حسن حسین کا جوہر ابو تراب، یعنی حسن حسین کا جوہر ابو تراب، ان کی فضیلتوں کا ہو ادراک کیا ہمیں، ان کی فضیلتوں کا ہو ادراک کیا ہمیں، شبیر زہرا مصطفیٰ شبر ابو تراب، شبیر زہرا مصطفیٰ شبر ابو تراب، ان کی فضیلتوں کا ہو ادراک کیا ہمیں، اہل سنن ہوں اہل ہدایت نہ کیونکہ جب اہل سنت کو اہل سنن بھی کہا جاتا ہے، سنتوں والے، اہل سنن ہوں اہل ہدایت نہ کیونکہ جب مولا ابو تراب ہیں، رہبر ابو تراب، مولا ابو تراب ہیں، رہبر ابو تراب، بدر و احد میں جھنڈے گڑے جس کے نام کے، بدر و احد میں جھنڈے گڑے جس کے نام کے، شیر خدا وہی حیدر ابو تراب، شیر خدا وہی حیدر ابو تراب، سائل کو موڑنے کا
ہنر جانتے نہیں سائل کو موڑنے کا، ہنر جانتے نہیں صبر و رضا کا پے کرے خوشتر ابو تراب، صبر و رضا کا پے کرے خوشتر ابو تراب۔ مرحب شکست فاش سے دو چار ہو گیا، ٹھہرے ابھی جو سامنے آ کر ابو تراب، جس دم چلے تھے جانب خیبر ابو الحسن، جس دم چلے تھے جانب خیبر ابو الحسن۔ مولا مرتضیٰ کی دو کنیتیں ہیں، ایک شہزادے مولا حسن کے نام پر ابو الحسن، دوسری کنیت ہے ابو تراب مٹی والا۔ ایک مرتبہ مولا مرتضیٰ کی گھر میں سیدہ سے کچھ ہو گئی بات، مولا مرتضیٰ باہر مسجد میں مٹی پر ہی آن کے لیٹ گئے ننگی زمین پر۔ سرکار گھر آئے تو سیدہ نے عرض کیا آقا ایسے علی کچھ ناراض سے ہو کر گئے ہیں۔ سرکار باہر تشریف لے گئے، حضرت علی کو دیکھا نا مسجد کی زمین پر ہی لیٹے ہوئے ہیں، تو جا کے فرمایا قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ مٹی پر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ۔ مولا مرتضیٰ کو سرکار کا یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ ابو تراب سن کر بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ میرے آقا کی زبان سے نکلا ہے۔ اب دونوں کنیتیں اس شعر کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ جس دم چلے تھے جانب خیبر ابو الحسن، آئی ندا ہے فاتح خیبر ابو تراب، آئی ندا کے ہیں فاتح خیبر ابو تراب۔ باب مدینہ علم کہیں جس کو مصطفیٰ، باب مدینہ علم کہیں جس کو مصطفیٰ، جی ہاں وہی معلم و رہبر ابو تراب، جی ہاں وہی معلم و رہبر ابو تراب۔ وہ جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے صاحبو، وہ جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے صاحبو، لیجئے اسی کا نام مقرر ابو تراب، لیجئے اسی کا نام مقرر ابو تراب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ مولا مرتضیٰ کے چہرے کو یوں دیکھتے رہتے، حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھا ابا جان میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ آپ مولا مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو ٹکٹکی باندھ کر، کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یارو جب سگے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو تو علی کا چہرہ دیکھنا بھی تو عبادت ہے۔ خود سرکار نے فرمایا
وہ جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے صاحبو، لیجے اسی کا نام مکرر ابو تراب۔ اب تک ہے گونجتی یہ صدائے غدیر خم، اب تک ہے گونجتی یہ صدائے غدیر خم۔ مولا ہمارے کون ہیں اظہر ابو تراب، مولا ہمارے کون ہیں اظہر ابو تراب۔ سرکار تشریف لے کے واپس جا رہے تھے مدینہ منورہ حج سے، رستے میں شکایت لگی کہ کچھ صحابہ کی مولا مرتضیٰ سے ان بن ہوئی ہے۔ وہ کون تھے؟ خالد بن ولید، بریدہ اسلمی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو سرکار نے فوراً فرمایا بھی یہیں پر ذرا مجمع لگاؤ۔ سرکار جلوہ فرما ہوئے، میں لمبی بات نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا سن لو، میرے دین میں یہ نہیں چلے گا کہ میں مصطفیٰ سے تو پیار کرو میرے علی سے پیار نہ کرو، نا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی سے بھی پیار کرے۔ اسی کو بیان کیا گیا۔ اب تک ہے گونجتی یہ صدائے غدیر خم، اب تک ہے گونجتی یہ صدائے غدیر خم، مولا ہمارے کون ہیں اظہر ابو تراب۔ اویس اپنا تخلص اظہر لکھتے ہیں، تو ہم بھی اپنی طرف سے عرض کر دیتے ہیں مولا ہمارے کون ہیں اسعد ابو تراب، مولا ہمارے کون ہیں اظہر ابو تراب۔ نبی کریم علیہ السلام کے پردادا جان کا نام ہے ہاشم۔ یہ ہاشمی انہی کی وجہ سے، ان کی اولاد ہاشمی ہے۔ حضرت ہاشم کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد المطلب، اور ایک بیٹے کا نام ہے اسد۔ یہ عبد المطلب اور اسد دونوں بھائی ہیں، دونوں ہاشم کی اولاد ہیں۔ پھر عبد المطلب کے آگے بیٹے ہوئے، اسد کی بھی اولاد ہوئی۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو طالب، اور اسد کو اللہ نے جو اولاد دی، ایک بیٹی کا نام ہے فاطمہ۔ ابو طالب اور فاطمہ، یہ ابو طالب سرکار کے چچے بنے اور فاطمہ سرکار کی کیا بنی؟ پھپھی۔ ابو طالب یہ بھی ہاشمی، فاطمہ یہ بھی ہاشمی ہے۔ اب دونوں کا نکاح ہو گیا، تو ان دونوں سے اللہ نے پیدا فرمایا علی مرتضیٰ کو۔ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی اور ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ پہلی ہاشمی عورت ہیں، پہلی جن کے ہاں ہاشمی اولاد ہوئی۔
اس سے پہلے کسی ہاشمی عورت سے ہاشمی اولاد نہیں ہوئی، پہلی عورت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، یہ میری ماں حضرت آمنہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ اگر میں تفصیل سے وہ ابتدا سے ہی حضرت علی کا ذکر مبارک کروں شہادت تک تو لگتا ہے یہ پھر وہ ٹائم پھر آڑے آ جائے گا، اس لیے میں شروع ہی سے نا وہ چھلانگ لگا کے وہ شہادت کی حضرت علی کی بات شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک آدمی جس کا نام ہے ہرقوس بن زہیر، مشہور ہے ذوالخویسرہ کے نام سے، وہ کھڑا ہو گیا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں اور روڈا سر اس کا، اچھی شلوار، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ فرمایا مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید کا بھی نام ہے، آقا یہ منافق ہے، ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، چھوڑو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی مروا رہا ہے، چھوڑو۔ جب یہ مرے گا تو یہ اور اس کے ساتھی دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، اور جو ان کو ماریں گے وہ اپنے زمانہ کے بہترین لوگ ہوں گے۔ یہ سرکار کی بات ذرا ذہن میں رکھیے، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، یاسین و طہ کملی والا، قرآن کی تفسیر، یاسین و طہ کملی قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 اللہ۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے،
امیر المومنین بنے۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکروں کے درمیان صفین میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ جنگ رک نہیں رہی تھی۔ دونوں طرف کے لوگوں نے سوچا کہ جنگ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ تو حل ہونا چاہیے۔ طے یہ پایا کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی یہ حکم بنیں گے، پنچایت بنی، سرپنچ بنے یہ دو بندے۔ مولا مرتضیٰ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص، یہ دو سرپنچ بنے کہ دونوں جو یہ فیصلہ کریں گے پوری امت کو قبول ہوگا۔ ادھر مولا مرتضیٰ نے اس پیکٹ پر سائن کیے، معاہدہ تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص، جو دونوں مل کر فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اب مولا مرتضیٰ کا حکم ماننا ہی اس بات کی دلیل ہے، یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی، یہ کسی اور مسئلے میں جھگڑا تھا۔ خیر، جب مولا مرتضیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا سرپنچ حاکم مان لیا تو خود مولا علی کے لشکر میں بغاوت ہو گئی۔ مولا علی کے لشکر کے 12,000 صوفی، قاری، نمازی، پرہیزگار مولا علی کے مخالف ہو گئے، اور یہ کہہ کر مخالف ہو گیا کہ علی تو مشرک ہو گیا ہے، علی تو کافر ہو گیا ہے۔ مومنوں پر شرک کا فتویٰ لگنا، کفر کا فتویٰ لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیر علی پر بھی کچھ صوفیوں نے، کچھ حاجیوں، نمازیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور قرآن پڑھ کر کفر کا فتویٰ لگایا۔ دیکھو جی، قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے علی نے کسی اور کو حکم مانا تو قرآن کی مخالفت ہے، کفر کیا ہے۔ علی کافر ہے، علی مشرک ہے، یہ کہہ کر 12,000 آدمی الگ ہو گئے۔ جو الگ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ خرج یخرج خارجین، یہ نکل گیا ہے۔ اب نکلنے والوں کا نام کیا پڑ گیا؟ خارجی۔ یہ خارجی اس وقت بنے ہیں جنہوں نے مولا مرتضیٰ کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اب مولا مرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا انہیں سمجھانے کے لیے، جاؤ ابن عباس، جاؤ ان کو جا کے سمجھاؤ۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کا اور خارجیوں کا ہوا مناظرہ، پہلے مناظرہ ہوا۔ یہ بھی تو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حبر امت ہیں۔ حبر امت کہتے ہیں امت کے بہت بڑے عالم دین کو۔ انہوں نے بھی جا کے قرآن پڑھ کے سنایا، ٹھیک ہے حقیقی حاکم اللہ ہے، لیکن اللہ کے بنانے سے چھوٹے موٹے حاکم بنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم حاکموں کے پاس رشوتیں پیش کرتے ہو، حکام جمع ہے حاکم کی۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم بن ہی نہیں سکتا تو اللہ نے حکام کیوں فرمایا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میاں بیوی کے درمیان ہو جائے جھگڑا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اے رشتہ دارو، اے برادری کے بڑے لوگوں، ایک حکم، ایک سرپنچ عورت کی طرف سے بھیجو، ایک سرپنچ مرد کی طرف سے بھیجو۔
اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سب سے بڑا حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے چھوٹے موٹے اور بھی حاکم ہیں، لیکن سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بھی پڑھ کے سنایا، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ حبیب پیارے مجھے تو تیرے رب کی قسم ہے، حبیبہ مجھے تو تیرے رب کی قسم ہے، رب ہے تو ساری کائنات کا، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ساری کائنات کا رب میرا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی جس مخلوق پر مان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑے مان سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ہے میرا مصطفیٰ۔ اللہ فرماتا ہے او لوگو تم تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے پہچان نہیں سکتے، میں نے مخلوق بنائی ہے، لو میرا مصطفیٰ دیکھو، اس کا بچپن دیکھو، اس کا لڑکپن دیکھو، اس کی چڑھتی جوانی دیکھو، اس کی بھرپور جوانی دیکھو، اس کی ادھیڑ عمری دیکھو، اس کا بڑھاپا دیکھو، 63 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، ذرا اگر کسی جگہ بھی کوئی نقص نظر آ جائے پھر بتانا، پھر سوچ لو جس کی مخلوق کی اتنی بڑی شان ہے، اس کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر یا رسول۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب پیارے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن بن ہی نہیں سکتے، حتیٰ یحکموک، جب تک کہ تجھے حاکم نہ مان لیں، حتیٰ یحکموک، جب تک کہ تجھے حاکم نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، آپس کے جھگڑوں کے اندر جب تک یہ تیرا فیصلہ نہیں مانیں گے محبوبہ، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آیا فرمایا ٹھیک ہے سب سے بڑا حاکم اللہ ہے، لیکن اللہ کے حاکم بنانے سے دوسرے لوگ بھی حکم بنتے ہیں، تو علی نے جو حکم بنایا ہے قرآن کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس مناظرہ کے بعد کئی لوگ واپس آ گئے، لیکن کچھ لوگ اڑے رہے کہ نہیں، ہم نے علی سے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ جب وہ حضرت علی کو کافر کہہ کر مشرک کہہ کر اڑے رہے تو مجبوری تھی لڑنا ان سے۔ ایک آدمی تلواریں نکال کر آ جائے تو بندہ کہاں تک بیٹھتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا چلو بھی لڑو ان سے۔ حضرت علی کے لشکر میں سے کئی لوگ کہنے لگے حضور یہ تو بڑے صوفی ہیں، یہ تو بڑے قاری ہیں، یہ تو بڑے حاجی ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا نا اسی وقت جب اس نے کہا تھا نا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا چھوڑو اسے، اس کے ساتھی وہ ہوں گے جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، تم کہو گے نماز تے کہیں انہوں نے، ان کا قرآن پڑھنا دیکھ کر ان کی تلاوت سن کر تم رشک کیا کرو گے، لیکن ہوں گے اپنے زمانے کے بدترین، اور جو لوگ انہیں قتل کریں گے وہ اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا لڑو ان سے۔ حضرت جی کیسے لڑیں، دیکھو نا نماز کڈی سونی پڑھ دینا۔ فرمایا لڑو میں تمہاری تسلی کرا دوں گا، لڑو۔ خیر بجھے بجھے دل سے حضرت علی کے لشکر والے ان خارجیوں سے لڑے، شکست تو دے دی ان کو، کئی خارجی مارے گئے، باقی بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، لیکن فتح کی کوئی خوشی نہیں تھی حضرت علی کے ساتھیوں کو۔ حضرت علی نے فرمایا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حضور لگتا ہے ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ہم نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو مارا ہے۔ فرمایا چلو میں تسلی کراتا ہوں تمہاری۔
فرمایا جہاں یہ خارجی گرے پڑے ہیں نا، جاؤ ان کی لاشوں کو دیکھو، ایک لاش تمہیں ایسی نظر آئے گی جس کے بازو پر گوشت اس طرح ہوگا جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے، پھڑکتا بھی ہوگا، جاؤ وہ لاش دیکھو۔ گئے حضرت علی کے ساتھی، واپس آ کے کہا حضور وہ تو لاش ملتی کوئی نہیں ایسی۔ فرمایا دیکھو ہے باب مدینہ علم ہے نا، فرمایا ہے لاش، جاؤ جا کے دیکھو۔ اخیر ایک دیوار کی نا اوٹ میں لاش نظر آ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا دیکھو یہ کون ہے، پہچانو یہ کون ہے؟ او جی حضور یہ تو وہی ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا تھا اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کیجئے، انصاف کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نے فرمایا، علی پاک نے فرمایا اب تسلی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جس دن یہ مرے گا یہ اور اس کے ساتھی کائنات کی بدترین مخلوق ہوں گے، اور ان کو مارنے والے اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے۔ یارو میں کہیں اور سے نہیں سنا رہا، بخاری شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ، یہ وہ بندہ ہے جس دن یہ مرے گا اس دن یہ اور اس کے ساتھی کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے اور انہیں مارنے والے بہترین لوگ ہوں گے۔ میں اس وقت بھی موجود تھا جب علی کے لشکر میں سے اس کی لاش پہچانی گئی، اللہ کی قسم ہے میں بھی وہیں موجود تھا۔ یہ تو حضرت علی کا علم ہے نا، تو علی کو علم کہاں سے ملا تھا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ اچھا آج کل نا ایک بڑی مصیبت ہے، کیا کریں، ہر دوسرے تیسرے دن نئی مصیبت شروع ہو جاتی ہے، نئی مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو نبی پاک کو معبود نہیں مانتے، ہم تو کسی نبی کو معبود نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، لیکن پتہ نہیں پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے بکواس کرنا شروع۔ فیس بک پر ایک خبیث لگا ہوا تھا، علی نے کوفے کے ممبر پر چڑھ کے کہا میں اللہ نہیں، میں تو اللہ کو بھی پیدا کرنے والا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی نے کہا زمین کا خالق میں، آسمان کا خالق، اور آگے بے وقوف بیٹھے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا ادری۔ نہیں حضرت علی نہ نبی پاک خدا ہے نہ حضرت علی خدا ہیں، علی مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں۔ مولا مرتضیٰ نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب، قرآن سے بھی زیادہ جس کو مانا جاتا ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا میری وجہ سے دو گروپوں کا بیڑا غرق ہوگا، ایک جو میری محبت میں غلو کریں گے، مجھ کو میری حد سے بڑھا دیں گے، کوئی نبیوں سے بڑھائے گا، کوئی مجھے خدا بنائے گا، دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا، دونوں کا بیڑا غرق میری وجہ سے ہوگا، بچے گا وہی جو مجھ کو میری حالت پر رکھے گا۔ اللہ کا شکر ہے یہ لوگ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کا امتی سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے پیار، علی سے ویر، یہ دین میں وارہ کھاتی نہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اچھا خارجی شکست کھا گئے، نہروان کے مقام پر جو بچے کچھ خارجی تھے انہوں نے ایک جگہ میٹنگ کی، میٹنگ کر کے کہنے لگے یار امت پر بڑا عجیب وقت آیا ہے،
اور اس مصیبت کے ذمہ دار 3 بندے ہیں، 3۔ جب تک یہ 3 بندے موجود ہیں اتنی دیر تک امت کو چین نہیں مل سکتا۔ سب سے بڑے فسادی یہی 3 لوگ ہیں۔ کون کون؟ ایک علی، دوسرے معاویہ، تیسرا عمرو بن عاص۔ یہ 3 ہیں اس امت کے سب سے خطرناک لوگ۔ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اب ایک ایک بندے نے ذمہ داری لے لی۔ ایک نے کہا میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، اور ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ یہ ابن ملجم حضرت علی کو قتل کرنے کی نیت سے کوفے آیا، اور جب حضرت علی کا قرآن سنتا، حضرت علی کی نماز دیکھتا تو سوچتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ یہ تو داماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں۔ کبھی ادھر سوچتا تو قتل کے ارادے سے پیچھے ہٹ جاتا، جب وہ معاہدہ یاد آتا تو پھر قتل کے ارادے میں پکا ہو جاتا۔ ایک دن مولا مرتضیٰ نے بھی کہا ارید حیاتہ و یرید قلبی قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرا قتل چاہتا ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا۔ کئی لوگوں نے مشورہ دیا حضرت جب تو آپ اس کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا کس جرم میں پکڑوں؟ ابھی تک جرم تو اس نے کیا کوئی نہیں، کس جرم میں پکڑوں؟ اب وہ ڈگمگ تھا، ڈاواں ڈول۔ ایک مرتبہ باہر گیا، کنواں تھا، کنویں پر کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا، بڑی خوبصورت، بڑی حسینہ جمیلہ، نام اس کا قطامہ۔ اس کو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا، کہنے لگا تم مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے کہا چل پیچھے ہٹ، پھٹے منہ تیرا منہ ہے اس قابل کہ میں تیرے ساتھ شادی کروں؟ تو میرا حق مہر دے سکتا ہے؟ اس نے پوچھا تیرا حق مہر ہے کیا؟ کہنے لگی علی کا قتل، نہروان کی جنگ میں میرا باپ، میرا بھائی، یہ سارے اس نے قتل کیے ہیں۔ اگر تو علی کو قتل کر سکتا ہے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی۔ لو جی، اس کے بعد وہ حضرت علی کے قتل پر پکا ہو گیا، جم گیا کہ میں نے علی کو مارنا ہی مارنا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کا معمول یہ تھا کہ ایک رات اپنی شہزادی حضرت زینب کے گھر آرام کرتے تھے، ایک رات مولا حسین کے گھر، ایک رات مولا حسن کے گھر لیٹے ہوئے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں وعدے کی رات تو یہی ہے، وعدہ کی رات تو یہی ہے۔ باہر یہ بطخ، بطخیں، کافی سارے بطخیں اکٹھے ہو گئے، چاں چاں کرنے لگے۔ مولا حسن نے عرض کی ابا جان یہ بطخیں تو اس سے پہلے تو کبھی جمع نہیں ہوئے، یہ کیوں چاں چاں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ کسی پر نوحہ خوانی کر رہے ہیں، کسی پر نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ صبح سحری کے وقت ہی آپ اٹھے، گلیوں میں آواز دیتے جا رہے تھے الصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، جلدی جلدی سحری کھا لو،
پھر نماز بھی پڑھنی ہے۔ اپنے معمول کے مطابق مسجد شریف کو جا رہے تھے، رستے میں ہی یہ خبیث چھپا ہوا تھا، ابن ملجم۔ اس نے مولا مرتضیٰ کو آتے دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ پر ایک وار کیا، وہ سیدھا حضرت علی مرتضیٰ کی کن پٹی پر لگا وار، یہاں کن پٹی پر لگا، بل خون بہنے لگا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی داڑھی خون سے لال ہو گئی۔ حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ میری شہادت ہونی کیسے ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت علی کو ایک باغ دیا تھا یمبو کے علاقے میں، یمبو جہاں آج بندرگاہ بھی ہے، پورٹ بھی ہے۔ حضرت علی وہاں تشریف فرما تھے، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، بخار بڑا تیز۔ ایک آدمی آیا ملنے کے لیے، کہنے لگا علی یہاں کیوں پڑے ہو، مدینہ شریف چلے جاؤ، یہاں موت آ گئی تو تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا میری بات سن لے، میں اس بخار سے مرنے والا نہیں ہوں۔ علی کیوں؟ اس بخار سے تو کیوں نہیں مر سکتا؟ فرمایا مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب تیری داڑھی تیرے خون سے لال ہو جائے گی، میں اس زخم سے مروں گا، میں اس طرح نہیں مر سکتا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کو پہلے سے پتا تھا۔ وہ شور ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اب اس قاتل کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ابھی روزہ بند نہیں ہوا تھا، مولا مرتضیٰ نے فرمایا پانی پانی، اور جو جمع ہو گئے تھے اس کو ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا تو ظاہر غصہ تو تھا، بڑا مارا اس کو، مار کے اس کا بتاؤں بنا دیا۔ حضرت علی کے لیے پانی لایا گیا نا، تو وہ کہنے لگا مجھے بھی پلاؤ، تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا پہلے انہوں ہی پیا دے، یہ ہوتا ہے سخیوں کا، فرمایا اسے پہلے پلاؤ۔ 21 رمضان کی سحری کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا الخلافت من بعد 30 سنہ، مولا مرتضیٰ کے بعد 6 مہینے تک حضرت مولا حسن کی خلافت رہی۔ حساب لگا کے دیکھ لو، خلافت کے پورے 30 سال بنتے ہیں، چونکہ مولا حسن نے خود خلافت چھوڑ دی تھی، اس لیے حق جان یار کا نعرہ لگتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ پر بلکہ مولا حسن پر خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہیں آج بھی جس کو ولایت ملتی ہے مولا علی کی مہر سے ولایت ملتی ہے۔ مولا علی ولیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔